پیکیج اور مختلف پروجیکٹس پہ بات ہوئی ہے. اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ کافی مثبت ڈیولپمنٹس ہیں, اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو کہ میرے نام ہیں اور اس کا مجھے فخر ہے, یہ بڑے اچھے انسان ہیں اور اچھا خوبصورت نام ہے ان کا. وہ ان کے ساتھ ہم بہت کلوز کوآرڈینیشن میں کام کریں. جہاں جہاں پاکستانی حکومت کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی وہ ہم ان کو پرووائڈ بھی کریں گے. پرانے جو منصوبے ہیں ان کو پائے تکمیل پہنچانے میں بھی, نئے منصوبوں کے حوالے سے بھی کمیٹی کابینہ کی ہم نے تشکیل دے دی ہے, اور وہ فوکسڈ ہو کر ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے اور تمام پیکیجز پہ کام کریں گے انشاءاللہ. جی یہ چاہوں گا کہ 5 اگست 19 کے بعد جو حالات بنے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی بڑی پھسپھوسی سی تھی اور اس سے کوئی خاص کام نہیں ہو سکا, جس کے نتیجے میں 4 سال گزرنے کے بعد آج ہم پھر اسی قضیے کو پیٹ رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں پالیسی کو ریویزٹ کرنا چاہیے اور باقاعدہ کرنا چاہیے؟ جیسے گزشتہ روز سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے بھی بڑی دبنگ گفتگو کی تھی, اس میں کہا تھا کہ ہمیں اعتماد کریں. تو کیا وجہ ہے کہ کشمیریوں پہ اعتماد نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, خصوصیات موجود ہیں, اور اس تحریک کے ساتھ جو جذباتی وابستگی, جو مالی وابستگی, جو جان کی قربانی کے حوالے سے وابستگی, وہ مجھے بہت کم تحریکوں میں نظر آتی. فلسطین کی تحریک, کشمیر کی تحریک, یہ وہ نمایاں انسانی تحریکیں ہیں جہاں پر من الحیث القوم آپ کی انویسٹمنٹ نظر آتی ہے. تحریکوں کے اندر جیسے انسانی زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں, کبھی یہ اوپر کی جانب جاتے ہیں, کبھی یہ ماند پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, پھر ان میں جان آ جاتی ہے, دوبارہ آتے ہیں. لیکن خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کلیکٹیو انویسٹمنٹ ہو نا, یہ مرتی نہیں ہے. یہ نہ میری وجہ سے زندہ رہیں گی, نہ آپ کی وجہ سے زندہ رہیں گی, نہ راجہ فاروق صاحب کی وجہ سے رہیں گی, نہ کسی اور کی وجہ سے. کردار ہوگا ہمارا, لیکن یہ کاز اتنا بڑا ہے کہ اس کاز سے میری حیثیت بڑھ جاتی ہے جب میں اس سے جڑ جاتا ہوں. آپ کی حیثیت بڑھ جاتی ہے جب آپ جڑ جاتے ہیں. راجہ فاروق کی حیثیت بڑھ جاتی ہے جب وہ جڑ جاتے ہیں. جب ہم نہیں جڑتے ہیں ہم اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں. تو یہ کاز ہمیں بڑا بنا رہی ہے, ہم کاز کو بڑا نہیں بنا رہے ہیں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں بار بار یہاں پر تحریک کا لفظ استعمال کروں. تحریک کو تحریک کے طور پہ لیں. تحریک کوئی مخصوص سلیکشن کا نام نہیں ہے, مخصوص حکومت کا نام نہیں ہے. یہ بہت براڈ بیس پولیٹیکل ٹرم ہے, اور کشمیر کی تحریک کو میں سمجھتا ہوں جتنی بھی اس میں 1989 سے جس طرح تحریک ابھری اس سے پہلے نہیں تھی. اس کے کسی نے اس پہ تجزیہ کیا کہ وہ 2 دہائیوں میں کیسے رہی, کیوں رہی, پھر 1 دہائی اس کی اور کیسے گزری, پھر 2000 کے بعد کی دہائی کے بعد کچھ اور ہوا. تحریک ختم نہیں ہو رہی, تحریک کا انتقال نہیں ہو رہا, اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان کا ہے. ہندوستان کو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو بیری کیسے کیا جائے, اس کو دفن کیسے کیا جائے. دفن نہیں ہو رہی. وہ بار بار کیوں یہ بات کر رہے ہیں ان کے لوگ کہ جی دراصل میں تمام لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پہ سیٹل ہو چکے ہیں, ادھر کے لوگ ادھر ہیں, ادھر کے لوگ ادھر ہیں, تاکہ جو ریزالو ٹو فائٹ ہے وہ ختم ہو, لوگوں کو مایوس کر دیں. متحرک کرنے کے لیے دبنگ کے ساتھ ساتھ امید دلانی ہوتی ہے. میرا کام امید دلانا ہے. یقین یہ متحرک لوگ خود اس میں پیدا کریں گے. استحکام یہ تمام لوگ خود پیدا کریں گے. پاکستان کے 24 کروڑ لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ میرے, آپ کے یا کسی اور کے کہنے سے ہمارا کردار ہوگا. بعض اوقات میں نے آپ کو کہا کہ وہ چیزیں مان پڑ جاتی ہیں. آپ اپنی زندگی میں کوئی ہدف مقرر کر لیتے ہیں, اس کے حصول میں بعض اوقات زیادہ توانائی کے ساتھ کام کرتے ہیں, بعض اوقات کم توانائی کے ساتھ کام کرتے ہیں. قوموں کی زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے. لیکن یہ کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ, کنسسٹنٹ رہے گی.
2019 سے 2021 تک کشمیر کی تاریخ نہیں ہے. کشمیر کی تاریخ 200 سال کی ہے. یہ تو 3 سال ہے. 200 سال کی تحریک کو 300 سال میں ختم کر سکتے ہیں. 3 سال کی جو انرشیا ہے, جو کم کنٹریبیوشن ہے, کیا وہ اس کو ختم کر دے گی؟ لوگ بیٹھ جائیں گے اپنے اپنے گھروں پہ. کیوں وہ 90,000 لوگ جو شہید ہوئے ہیں, 1 لاکھ سے اوپر لوگ شہید ہوئے ہیں, وہ میری وجہ سے یا کسی کی وجہ سے, زید بکر کی وجہ سے, بھول بھال جائیں گے. لوگوں کی, بہنوں کی, ماؤں کی, بیویوں کی عصمت دریاں ہوئی ہیں. ریپ یہ لفظ ہے, جا کے ان سے پوچھے جو ریپ وکٹم ہے. یہ کلیکٹیو میموری کا حصہ ہے. آپ نے جس کو ریپ کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری اور میری شناخت ایک جیسی, ہم دونوں ہندوستانی ہیں. یہ نہیں ہوگا. چھوڑے 3 سال 3.5 سال کو. اگر میرے خاندان میں سے کسی کا ریپ ہوا ہو, کیا میں اس وجود کا حصہ, اس شناخت کا حصہ رہوں گا؟ یہ سوال میں پورے ہندوستان کی سول سوسائٹی کی کانشس سے پوچھتا ہوں. پندرہ 15,000 سے زیادہ انفورس ڈس اپیئرنسز ہیں. ماس گریو ہے. بھول جائیں گے لوگ کہ کیوں جناب 3 سال کے لیے یہاں پہ انرشیا آ گئی ہے. ایسے واقعات قوموں کی کلیکٹیو میموری میں صدیوں میں نہیں بھولے جاتے. 3ری نسل, 4تھی نسل, 6ٹھی نسل, 8ویں نسل انہی واقعات کو لے کے اپنے مستقبل, سیاسی مستقبل کا علم لے کے بلند ہوتی ہیں. یہ تحریک ہے بھائی. یہ میرے دبنگ ہونے سے یا کسی اور کے دبنگ ہونے سے ہمیں عزت بخش سکتی ہے اگر ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں. ہمارے حیثیت کو تھوڑا سا بڑھا سکتی ہیں. ہم اس کی حیثیت کو نہیں بڑھا رہے. وہ خود بہت بڑا کاز ہے. آپ سوچیں 1.25 ارب کا ہندوستان کی پاپولیشن ہے اور اتنے چھوٹے سے کشمیر کو لے کے وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا. دنیا کی بہت بڑی معیشت ہے, دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ہے, ساری دنیا اس میں انٹرسٹڈ ہے. اس کے باوجود یہ پوری دنیا اس کے کشمیر کے موقف کو تسلیم نہیں کر رہی ہے. کیا یورپین یونین نے کیا ہے؟ کیا امریکہ نے کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا ہے. اس تمام بڑی طاقت کے باوجود جو ہندوستان کا موقف ہے اس کو تقویت یا منظوری یا قبولیت نہیں ملی ہے. کس چیز پہ مایوس ہیں ہم لوگ؟ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے 4 بونے بٹھا کر کوئی فیصلہ کرا لینے سے یہ قومی تحریکیں ختم ہو جائیں گی. اس طرح کے یک طرفہ واقعات سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید اس تحریک کو سٹیمولیشن ملی ہے. میرے اور آپ جیسے اگر کوئی خواب خرگوش میں لوگ پڑے ہوئے تھے, ان کو جھنجھوڑا گیا, اٹھایا گیا, اور انشاءاللہ ہم اٹھے ہوئے ہیں. تو کہیں پر کوئی بد اعتمادی نہیں ہے, ہر جگہ پر اعتماد ہے. راجہ فاروق صاحب بھی بہت پر اعتماد تھے. کل ہمارے ساتھ ان کی بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. میں بھی بڑا پر اعتماد تھا. ہم دونوں نے بڑے اعتماد کے فضا میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی ہے, اور یہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ بات اب آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ مزید بہتر انداز میں بڑھائیں گے. اسی کے لیے تو مشاورت کرنے ہم آئے ہیں. ان کو بلائیں گے, ہم آپ کے پاس آئیں گے, اور یہ بات انشاءاللہ اب آگے چلے گی. I work for دنیا ٹیلی ویژن نیٹ ورک اینڈ روزنامہ دنیا. میرا آپ سے پہلا سوال سر یہ ہے کہ OIC نے کل سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندوستان کی طرف سے ایک غیر اخلاقی اور ایک متعصبانہ سٹیپ انہوں نے اٹھایا, لیکن بات اب رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن سے ہٹ کے پولیٹیکل رائٹس کی بات پہ آ چکی ہے. اب وہاں پہ سیاسی حقوق بھی ان کے سلب کیے جا رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے, کیا حکومت پاکستان اس حوالے سے کوئی ایک پرو ایکٹیو ڈپلومیسی اختیار کرے گی؟ چونکہ ابھی تک 5-6 دن ہو گئے ہیں, یورپین یونین اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی کنڈمنیشن سامنے نہیں آئی ہے. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے, چونکہ
मुल्क पाकिस्तान में जो है वो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ सवालात आ रहे हैं कि क्या ये कौमी इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, और हमारी जो मरकज़ी लीडरशिप है मुख्तलिफ सियासी जमातों की पूरे मुल्क में, उनकी तरफ से ये सवालात आ रहे हैं। तो आज ज़रा कौम को ये भी बताइएगा कि क्या ये आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। थैंक यू। देखिए, एक तो इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक तो पॉलिटिकल राइट्स की जो वायलेशन है, वहाँ पे इलीगल कन्फाइनमेंट्स हैं, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये इस मसले का एक पहलू है। और इस पहलू पे इफ़ेक्टिव डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान के मिशंस को भी हमने इंस्ट्रक्शंस की हुई, और ये जो मशावरती अमल यहाँ पे कश्मीरी क़यादत के साथ है, इनसे भी हम इनपुट्स ले रहे हैं कि इसको मज़ीद कैसे इफ़ेक्टिवली ह्यूमन राइट्स की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए इसका तस्करा करना चाहिए। दूसरी तरफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जो अपनी जगह पर एक मुसल्लमा असूल है, और वो तहरीक के हवाले से फाइनल सेटलमेंट की जो हमारी जद्दोजहद है वो हमने इकट्ठे लेके चलनी है। ये डिफरेंट नुआंस, डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट पहलुओं के तहत इस के चैलेंजेस भी हैं और इसके रिस्पांस मैकेनिज्म में भी आ रहे हैं। तो हम एक होलिस्टिक और कंप्रिहेंसिव अंदाज में इसको देख रहे हैं। दोबारा मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को नई फ्यूल के साथ, नई एनर्जी के साथ हमारी वो नज़र आएगी, और कोशिश ये होगी कि इसमें दोनों क़यादतें, जो पाकिस्तान की क़यादत है और कश्मीरी क़यादत है, ये यकजान दो कालिब के अंदाज में आपको नज़र भी आए, और न सिर्फ नज़र आए बल्कि उसकी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन हो, और दोनों अतराफ से एक मुत्तफ़िका लाए अमल हो, और उसको लेके इकट्ठे चल सकें इंशाल्लाह। इंतखाबात हो रहे हैं ना, उसमें क्या मसला है? हो रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे डेली सियासत उसका एडिटर हूँ, और न्यू न्यूज़ को एजेके में देख रहा हूँ। एक तो सर, हम आपसे पहले हमारे साथ जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब मिले, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, और मियां नवाज शरीफ साहब भी इवन दिन आए, तो बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने भी कश्मीर के ऊपर बात की। और कश्मीर के अवाम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार तहरीकें शुरू हैं जिनका शायद नाम भी ना हो। पूरी दुनिया में कश्मीरियों के लिए अल्लाह के बाद पाकिस्तान काफ़ी है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान का माशी तौर पे, सियासी तौर पे मजबूत होना इंतहाई ज़रूरी है। हम उसके लिए दुआगो भी हैं। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, एक गुजारिश है, एक मसले की तरफ निशानदेही करानी है कि ट्रेड एंड ट्रैवल, आज़ाद कश्मीर में जब ट्रेड शुरू हुआ, फिर ट्रैवल भी शुरू हुआ, लंबा अरसा वो जारी रहा। इस दौरान एक तो हमारे दो जो ड्राइवर हैं, 2-3, वो गिरफ्तार हैं लंबा अरसा से, और उनको वकील का हक भी वहाँ पे नहीं दिया जा रहा, वो अभी तक वहाँ पे गिरफ्तार हैं, हालांकि वो बेकसूर हैं। दूसरी गुजारिश ये थी कि बेशुमार ख़वातीन, जब ये तहरीक चली, लोग वहाँ से आए, बार्डर खुले थे, जो LOC थी उससे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, तो ख्याल था कि साल 1.5 साल में कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। यहाँ से बेशुमार बच्चियों की शादियाँ हुई। जब शादियाँ करके वो चली गई, तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने या तो उनके जो खामन थे उनको मार दिया, या फिर उन लोगों को मजबूर किया कि इनको तलाक दे दें, ये यहाँ पे शहरी नहीं हो सकती। अब वो 350 के करीब वो ख़वातीन हैं, वो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में, क्या उसके लिए आपकी हुकूमत या आप कोई इक़दाम उठाएंगे? थैंक यू। क्यों नहीं उठाएंगे? आप इसके स्पेसिफिक्स मेरे स्टाफ के साथ शेयर करें। मैं फॉरेन ऑफिस से इसको टेकअप करता हूँ और देखता हूँ कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, और क्या मुमकिन सॉल्यूशंस इसकी निकल सकती हैं। मैं फॉरेन ऑफिस को इस डायरेक्शन पास कर दूंगा, और डिटेल्स मेरे साथ शेयर करें। उनके साथ हो सकता है हो, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अमीरुद्दीन मुगल मेरा नाम है, समा टेलीविजन नेटवर्क के लिए मैं काम करता हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल वादी विलम से मेरा तल्लुक है। एक जिस तरह से ये मसला है, एक अहम मसला, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन भारत की तरफ से अब तक वायलेशन जारी है। घास काटते हुए, लकड़ लाते हुए, बूटियाँ चुनते हुए लोगों को अगवा किया जाता है, फिर उनको मार दिया जाता है। ज़िंदा तो क्या मिलते, लाशें भी नहीं मिलती। लेकिन माज़रत के साथ हमारी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की और पाकिस्तान की हुकूमत इस पर नहीं बोलती, फॉरेन ऑफिस भी नहीं बोलता। तो इसके हवाले से भी कोई इकदाम
کیا اٹھائے جائیں گے اس میرے کویشچن کے بعد؟ اچھا، لائن آف کنٹرول کی وائلیشن پہ میرے خیال میں وقتاً فوقتاً پاکستان سٹینڈ لیتا رہا ہے، آزاد کشمیر کی حکومت لیتی رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بالکل کوئی سٹینڈ نہیں لیا، اور ہماری طرف سے بھی ریٹیلیٹری فائرز ہوتی ہیں، ان کے مورچوں پہ ہم حملے کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں. ایسی صورتحال نہیں ہے کہ بس وہ آتے ہیں ہمیں مارتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کو. کم ہوگا، زیادہ ہونا چاہیے، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ایسے گئے گزرے حالات نہیں. پتہ نہیں وزیر اعظم صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بہتر پتہ ہوگا. جو اتنی بڑی لائن آف کنٹرول کے ساتھ ہم نے انسٹالیشنز اور جو انفورسمنٹ ملٹری پیراملٹری کی ہیں وہ ویسے تو نہیں کی ہوئی ہیں. ہاں، مزید افیکٹو ہونے چاہیے، مزید. وہاں پہ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر دوسری طرف کہتے ہیں وہ بھی کشمیری ہیں، تو ہمیں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے کہ وہ تو ہمارے لوگ ہیں، وہ تو ہمارا نقصان ہے. ہندوستان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ کشمیریوں کو دشمن دونوں طرف سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ بہت امپیونٹی کے ساتھ ایسی حرکتیں کر دیتا ہے جہاں سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ کر دیتا ہے. ہمیں بہت فوکسڈ ہو کے ریٹیلیشن کرنی پڑتی ہے. یہ ایک چیلنج ہے، باقی کوئی نہیں ہے الحمدللہ. سے ہوں میں. چلے ایک لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. مصدر امان عباسی میرا نام ہے اور صاف گروپ آف نیوز پیپر سے میرا تعلق ہے. 5 اگست کو ہندوستانی حکومت نے جو فیصلہ کیا، سپریم کورٹ نے بھی اس کو وہاں بحال رکھا. تو آپ یہاں اس کے خلاف مظفر آباد میں تشریف لائے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو جی بی کے سبجیکٹ رولز ہیں، کیا حکومت پاکستان کب اس کو بحال کرنے جا رہی ہے؟ جی پی کے سبجیکٹ رولز جو ہیں، اسٹیٹ سبجیکٹ رولز جو ہیں، ہاں، وہ کب بحال کرنے جا رہی ہے؟ یہ کب بحال کر رہی ہے؟ مشاورت کر کے بتا دوں گا آپ کو. اس نے کہا کہ ناصرین نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ مظفر آباد میں مظفر آباد میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو انصاف ملنا چاہیے. کوئی بھی عدالت کشمیریوں سے ان کا حق نہیں چھین سکتی، یہ ان کو اختیار حاصل نہیں ہے. اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا.